قبیلہ بنو نذیر ایک یہودی قبیلہ تھا جو مدینے میں رہتا تھا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کو بنو نذیر نے توڑ دیا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو نذیر کو مدینے سے نکال دیا۔ قبیلہ بنو نذیر نے اس معاہدے کو کیوں توڑا اور کس کے کہنے پہ توڑا، اس ویڈیو میں ہم اسی کو جانیں گے۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم غزوہ بنو نذیر کے بارے میں جانیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ غزوہ بنو نذیر ربیع اول 4 ہجری مطابق 625 عیسوی میں پیش آیا، لیکن غزوہ بنو نذیر کو سمجھنے کے لیے ہمیں واقعہ بئر معونہ کو جاننا ضروری ہے، تو چلیے جانتے ہیں۔ ہوا یوں کہ عامر بن مالک نسب کے قبیلہ بنو عامر کے سردار تھے۔ وہ رسول اللہ کے پاس مدینہ آئے اور اسلام کی دعوت سنے، اگرچہ مسلمان نہ ہوئے مگر متاثر ضرور ہوئے۔ تو عامر بن مالک نے رسول اللہ سے کہا کہ اگر آپ اپنے کچھ مبلغ میرے قبیلے کی جانب بھیج دیں جو میرے قبیلے کو اسلام کی دعوت دیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ رسول اللہ نے ان کی باتیں مان لی اور 70 صحابہ کرام جو قرآن کے حافظ عالم تھے ان کے قبیلے کی جانب روانہ کر دیا۔ اب اس قافلے کا امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حرام بن ملحان کو بنایا اور ان کو خط بھی دیا۔ لہذا جب یہ قافلہ نجد کے علاقے میں پہنچا تو بئر معونہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں اس قافلے نے پڑاؤ کیا اور وہیں سے اپنا دعوتی مشن شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ اسی سلسلے میں حضرت حرام بن ملحان رسول اللہ خط عامر بن طفیل کو دینے کے لیے گئے۔ اچھا، عامر بن طفیل جو قبیلہ بنو عامر کے سردار عامر بن مالک کا بھتیجا تھا، اسلام اور رسول اللہ کا سخت دشمن تھا۔ لہذا جب حضرت حرام بن ملحان نے رسول اللہ خط عامر بن طفیل کو پیش کیا تو ابھی خط مکمل پڑھا بھی نہ گیا تھا کہ عامر بن طفیل نے اشارہ کیا اور ایک شخص نے پیچھے سے نیزہ مار کر حضرت حرام بن ملحان کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد عامر بن طفیل نے ارد گرد کے قبیلے جیسے کہ ریال، زکوان اور عصیہ، یہ سب قبیلے کے نام ہیں، ان کو حملے پر اکسایا اور بئر معونہ پر موجود تمام صحابہ کرام پر اچانک حملہ کر کے سب کو شہید کر دیا سوائے 2 ایک حضرت کعب بن زید اور دوسرے حضرت عمر بن امیہ ضمری۔ پہلے صحابی حضرت کعب بن زید شدید زخمی تھے اور شہداء کے درمیان گرے پڑے تھے، تو دشمنوں کو ان کی زندگی کا پتہ نہ چلا اور وہ بچ گئے۔ دوسرے صحابی حضرت عمر بن امیہ ضمری کو مشرکین نے قید کر کے رہا کر دیا۔ لہذا جب حضرت عمر بن امیہ ضمری مدینہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں قبیلہ بنو عامر کے 2 افراد سے ملے۔ حضرت عمر بن امیہ ضمری نے سوچا کہ یہ دونوں بھی ان حملہ آوروں میں شامل تھے، دونوں کو قتل کر ڈالا۔ اب ان دونوں مقتولین کو رسول اللہ نے امان دی تھی، لہذا انہی کو مقتولین کی دیت ادا کرنی تھی، جس کے لیے مالی تعاون حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ بنو نذیر کے پاس گئے تھے۔ یہ تھا واقعہ بئر معونہ کا مختصر تعارف۔ اب آئیے غزوہ بنو نذیر کو سمجھتے ہیں۔ ایک سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس ہی کیوں گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ اور بنو نذیر کے درمیان ایک معاہدہ ہو چکا تھا کہ ضرورت پڑنے پر وہ ایک دوسرے کی مالی تعاون کریں گے۔ خیر، رسول اللہ جب بنو نذیر کے پاس گئے تو ظاہری طور پر انہوں نے خوش آمدید کہا، لیکن دل میں ان کے ارادے کچھ اور تھے۔ انہوں نے اندرونی طور پر فیصلہ کیا کہ یہ بہترین موقع ہے کہ محمد کو قتل کر دیا جائے۔ رسول اللہ ایک دیوار کے سائے میں بیٹھے تھے تو بنو نذیر کے سرداروں نے عمر بن جوحاش نامی ایک شخص سے کہا کہ تم چھت پر چڑھ جاؤ اور ایک بڑا پتھر رسول اللہ پر گرا دو تاکہ وہ شہید ہو جائے۔ اس سازش کی اطلاع حضرت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ رسول اللہ فوراً وہاں سے اٹھے اور مدینہ تشریف لے گئے اور صحابہ کرام کو ان تمام واقعات سے باخبر کیا اور فرمایا کہ بنو نذیر نے ہمارے ساتھ کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ آئیے آپ اس معاہدے کو جانتے ہیں جس کی خلاف ورزی بنو نذیر نے کی ہے۔ تو بنو نذیر اور رسول اللہ کے درمیان بہت سارے معاہدے ہوئے تھے، مگر میں یہاں صرف 2 کا ہی ذکر کروں گا۔ پہلا یہ کہ ہم دونوں امن و امان کے ساتھ رہیں گے، اور دوسرا یہ کہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے خلاف سازش نہیں کرے گا، جو کہ بنو نذیر نے رسول اللہ کے خلاف کیا۔ اسی معاہدے کی بات ہو رہی ہے۔ لہذا اس کے بعد رسول اللہ نے بنو نذیر کے پاس
پیغام بھیجا کہ تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اب تمہیں 10 دن کی مہلت ہے، مدینے کو چھوڑ دو۔ تو بنو نذیر راضی ہو گئے کہ ہاں ہم مدینہ چھوڑ دیں گے، لیکن پھر عبداللہ بن ابی نے انہیں برگلایا اور کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، تم مدینہ مت چھوڑو، تمہارے ساتھ ہم لڑیں گے، اگر وہ تمہیں مدینہ سے نکالیں گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے۔ لہذا عبداللہ بن ابی کی بات پر یقین کر کے بنو نذیر نے مدینہ کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اپنے قلعوں کو مضبوط کر کے محصور ہو گئے اور لڑائی کی تیاری شروع کر دی۔ رسول اللہ نے صحابہ کے ساتھ ان کا محاصرہ کر لیا۔ اب جو محاصرہ بڑھتا گیا، قلعے کے اندر کھانے کی کمی ہونے لگی، پانی کی بھی دقت ہونے لگی، اور ادھر عبداللہ بن ابی نے نہ کوئی مدد کی، نہ ان کا کوئی آدمی آیا اور نہ ہی کمک بھیجی۔ اب بنو نذیر تنہا رہ گیا، اس کے پاس کوئی راستہ نہ بچا۔ تو 15 دن کے بعد بنو نذیر نے رسول اللہ کے پاس صلح کی درخواست بھیجی اور کہا کہ ہم مدینہ سے نکلنے کے لیے تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ ہماری جان بخش دی جائے اور ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ سے نکل جائیں۔ تو رسول اللہ نے ان کی درخواست کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ تم مدینہ چھوڑ سکتے ہو، تمہیں جان و مال کی حفاظت دی جاتی ہے، تم اپنے اونٹوں پر جتنا مال لے جا سکتے ہو لے جاؤ، سوائے ہتھیاروں کے، یعنی تم جنگی ساز و سامان بالکل نہیں لے جا سکتے ہو۔ تو بنو نذیر نے رسول اللہ کی یہ شرائط قبول کر لی اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ اونٹ پر جتنا مال وہ لے جا سکتے تھے لے کر مدینے کو چھوڑ گئے، اور یوں بنو نذیر کا انجام ان کی مدینے سے جلا وطنی پر ختم ہوا۔ مزید ایسی تاریخی واقعات سے جاننے کے لیے ہمارے چینل العرب اردو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ فی امان اللہ۔